سب سے امپورٹنٹ ہے کراچی والوں کے لیے کہ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو اپنا وقت ہی سب سے امپورٹنٹ ہے، باقی سب تو مل جاتا ہے. کہ ہم نے جو ہے وہ جو شیڈیول اس وقت کیا ہے تقریباً 1200 سے 1500 بچوں کو ہم نے ایک سلاٹس دیے ہیں دوپہر کے 2 بجے سے لے کے رات کے 8 بجے تک، اور ہم یہاں 10 بجے تک موجود ہوتے ہیں تاکہ کوئی بچہ کسی وجہ سے دیر سے بھی آیا تو اس کو انٹرٹین ختم ہونے والا سلسلہ ہے. میں جان سکتا ہوں کہ آپ والنٹیئر ہیں. جی الحمدللہ میں اپنا ذاتی کام جو کاروباری کہہ لیں معاشی کام ہے اس کرنے کے بعد میں آتا ہوں اور رات گیا تک موجود رہتا ہوں. میں السلام علیکم. اس وقت میں جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق میں موجود ہوں، اور یہ کوئی ایک سیاسی جماعت کا پہلا ہی آفس ہے جو کہ کراچی کے شہر کے بچوں کے لیے اس کو ایک تعلیمی درگاہ کا درجہ دے دیا گیا. ایسے تو ہم بڑے دعوے سنتے آئے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے اور اپنے گورنر ہاؤس کو کوئی بڑی عالیشان تعلیمی درگاہ بنا دیں گے، لیکن جب بات کی جائے امانت کی، دیانت کی، صداقت کی، شرافت کی اور اس کے بعد مہارت کی، تو صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی اس تمام اصولوں پہ پورا اترتی ہے کہ جماعت اسلامی نے کراچی کے ان لڑکے لڑکیوں کو، خاص کر کے نوجوان نسل کے لڑکوں کو جو کہ رائڈرز بنے ہوئے تھے فوڈ پانڈا کے، اوبر یا کریم یا بائکیاں چلا رہے تھے، آج ان کو اس لائق کھڑا لا کے اس جگہ کھڑا کر دیا کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے آفیسز میں جا کے ایک اچھا روزگار تلاش کر سکے، اور یہ اس بات کی گارنٹی بھی دی کہ جب یہاں سے وہ فارغ التحصیل ہو جائیں گے تو ان کو ایک باعزت روزگار دستیاب ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنو قابل پروگرام جناب فاروق خاملانی صاحب. انہوں نے ایک بہت ہی جدید اور اعلیٰ قسم کا ایک سافٹ ویئر بھی ایجاد کر دیا جو کہ کراچی شہر میں ہر بچہ اس کو ایکسس کر سکتا ہے. کسی سفارش کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ یہ جماعت اسلامی ہے. کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی سورس نہیں چاہیے، کوئی تعلقات نہیں چاہیے. ہر رنگ نسل کا، مذہب کا لڑکا، چاہے اس کے گھر والوں کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ یہاں موجود ہے. جی السلام علیکم فاروق بھائی. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ اس شاندار پروگرام کو کور کر رہے ہیں. دیکھیں بنو قابل 2.0 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے بنو قابل 1.0 ہم نے اختتام کیا جو کہ تقریباً 10,000 بچوں کو جنہوں نے پاس آؤٹ کیا، اور اس میں سے ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ فری لانس کے ذریعے اور اپنے اسٹارٹ اپ کے ذریعے اور کہیں پر جاب کے ذریعے اپنا کام کر رہی ہے. اور جو ہم نے ان کے لیے دعویٰ کیا تھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو خواب دیکھا تھا کہ بنو قابل کے ذریعے بچے اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک کر پائیں گے، اپنی تعلیم کسی وجہ سے کنٹینیو نہیں کر پا رہے، ہائر اسٹڈیز وہ کنٹینیو کر پائیں گے. الحمدللہ آج کا جو بنو قابل 2.0 کا انٹرویو سیشن ہے اس میں آنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو بتا رہی ہے کہ اس پروگرام کی بہت بڑی پذیرائی ہے. الحمدللہ 2.0 کے پروگرام میں الحمدللہ 1,17,000 سے زیادہ، یعنی 1,18,000 کی فگر میرے موبائل میں موجود ہے جو انہوں نے رجسٹرڈ کرایا. اس کے بعد ایک بڑی تعداد نے 10 سپٹمبر کو باغ جناح میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیا، جس کا ہم نے 10 اکتوبر کو، ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے اس کا رزلٹ اناؤنس کر دیا الحمدللہ. اور رزلٹ اناؤنس کرنے کے بعد 19 اکتوبر سے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو آپ ان مناظر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد انٹرویوز کے لیے روزانہ دوپہر 2 سے لے کے رات 8 بجے تک یہاں موجود ہوتی ہے، اور کورس وائز شیڈیول وائز وہ اپنے انٹرویو کے لیے یہاں آتے ہیں. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمیں مرحلہ وار ایک ایک چیز دکھائیں تاکہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں اپلوڈ کر سکیں تاکہ بچہ آنے سے پہلے اویئر ہو. مجھے سافٹ ویئر کا بتائیں، کیا سافٹ ویئر بنا دیا آپ نے؟ دیکھیے الحمدللہ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا پروسیس میں بتاؤں کہ بنو قابل 2.0 ہم نے لانچ کیا جون اور جولائی کے مہینے میں، جس میں ایک بڑی تعداد نے رجسٹریشن کرائی. سپٹمبر کی 10 کو ہم نے باغ جناح میں ایک عظیم الشان پروگرام کیا، اور اس پروگرام کی کوریج یقیناً دنیا نے دیکھی، اور بڑے اخبارات نے اس کو 1 لاکھ سے زیادہ کا مجموعہ قرار دیا. اتنی بڑی نمبر تو شاید کسی جلسے میں بھی نہیں ہوں گے. گواہ تھا، 1 لاکھ سے اوپر بچے تھے، اور صرف میدان میں پنڈال میں نہیں تھے، روڈوں میں بیٹھے ہوئے تھے، نمائش چورنگی پہ بیٹھ کے بھی وہ پرچیل کر رہے تھے، میں نے خود دیکھا. الحمدللہ اس کے بعد ان میں سے جن بچوں کو ہم نے ایک سرٹن نمبرز پہ کوالیفائی کرا، ان نمبرز کو ہم نے انٹرویو شیڈیول کے لیے انوائٹ کیا. اور سب سے بڑی اس پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ جو یہ 1,20,000 کے قریب کی رجسٹریشن ہے، جس کو ہم 1,18,000 کچھ روپے کچھ نمبرز کہہ رہے ہیں، ان میں سے ایک بچہ بھی الخدمت کے دفتر نہیں آیا، کسی جگہ کاغذ لے کے نہیں پہنچا. ہمارا ایک پورٹل ہے banoqabil.pk، وہاں جا کے اس نے رجسٹریشن کرائی، اور رجسٹریشن کرانے کے ساتھ اس کو 15 کورسز کے آپشن ملے، جو دل چاہا اس نے کورس سلیکٹ کیا.
پہلے مرحلے سے گزرنے کے بعد جب اس کا امتحان کا وقت آیا یعنی ٹیسٹ کا وقت آیا جس کو 10 سپٹمبر کا دن قرار دیا گیا، اس میں بھی کسی بچے نے کاغذ ہم سے نہیں لیا بلکہ ایڈمٹ کارڈ اس کے بنوقابل.pk پہ اویلیبل تھے، اس نے ایڈمٹ کارڈ ہم نے ایشو کیا، امتحان دیا، امتحان دینے کے بعد 1 مہینے کے قلیل عرصے میں اتنے بڑے نمبرز کے ہم نے رزلٹ بنائے، اور رزلٹ جب ہم نے اپلوڈ کیے تو اس کے بعد پھر دوبارہ بچہ بنوقابل.pk پہ جاتا ہے، وہاں پر ایک رزلٹ کا آئیکن نظر آتا ہے، وہاں پر اپنا رول نمبر یعنی موبائل نمبر ڈالتا ہے، اس کے ساتھ اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم اس وقت جو شیڈیول انٹرویوز کے دورانیے میں موجود ہیں، اس کے لیے بھی کسی بچے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 19 اکتوبر سے لڑکوں کے انٹرویو شروع ہوئے ہیں، طریقہ کار وہی ہے، بنوقابل.pk پہ جائیں، رزلٹ کے آئیکن پہ کلک کریں، آپ کے سامنے ایک ونڈو کھلے گی، وہاں پر فون نمبر ڈالیں اور آپ کے سامنے شیڈیول یعنی آپ کا اپنا شیڈیول آ جائے گا کہ آپ کو کس دن کس تاریخ کو ادارے نور ایک جماعت اسلامی کے دفتر آنا ہے۔ بوائز کے شیڈیول کے انٹرویوز جو ہیں 19 اکتوبر سے شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج 6 دن ہے اس کے اندر، اور یہ چلیں گے 2 نومبر تک۔ 2 نومبر کے بعد ہم 3 دن کا گیپ رکھیں گے، اس کے بعد گرلز کے انٹرویو شروع ہونے والے ہیں، جو ہمارے فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے ٹیسٹ میں، ان کے انٹرویو شروع ہوں گے 6 نومبر سے 14 نومبر تک انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم 15 16 18 نومبر کے بعد سے کلاسوں کے آغاز کی طرف جا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ سر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے اور ناظرین کے لیے دکھا دیں کہ ہاؤ دا بوائے کین انٹر انٹو دس پنڈال اینڈ فرام دا رائٹ اوے کیا کیا اسٹیپس لے گا اور ان اسٹیپس کے بعد وہ کیسے انٹرویو دے کے یہاں سے ایگزٹ کر جائے گا۔ دیکھیے ہم آپ کی آسانی کے لیے کسی بھی بچے سے بات کر لیتے ہیں جو اس وقت داخل ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے معلوم چلا کہ اس کو یہاں آنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ 1 منٹ رک لیتے ہیں بیٹا، السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کو کیسے معلوم چلا یہاں کب کتنے بجے آنا ہے؟ یہ مجھے ویب سائٹ پہ دیکھا تھا ویب سائٹ پہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے وہ کیا انٹرویو فارم فل کیا تو وہاں پہ انٹرویو فارم فل کیا اور اس کے بعد آپ کو شیڈول آ گیا۔ جی اس شیڈول میں تاریخ ٹائم دیکھیں کیا لکھی ہے؟ 6 بجے 6 بجے تاریخ پڑھیں کیا لکھی ہے؟ 25 اکتوبر 25 اکتوبر شام 6 بجے کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے۔ 1 پیج کا سمپل فارم ہے جس کے اندر آدھی سے زیادہ معلومات تو پہلے سے موجود تھی پرنٹڈ شکل میں، اور کچھ معلومات انہوں نے بھری ہیں، اور جس کے نتیجے میں اب یہ انٹرویو کے لیے آئے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ الخدمت جماعت اسلامی کے دفتر میں یہ بچہ موجود ہے جو ویب سائٹ کے ذریعے اپنا فارم مکمل کر کے آیا ہے، اور اب یہ اگلے مرحلے کی طرف جائے گا۔ میرے خیال میں ہم ساتھ ہی چلتے ہیں ان کے تاکہ تمام مراحل دیکھ لیں۔ آئیے۔ اچھا جی، اب آپ جو ہے وہ آئیں گے، یہ بچہ جو ہے ہمارے ساتھ چل کے یہ پہنچے گا ریسیپشن ڈیسک پہ۔ ریسیپشن ڈیسک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا رویہ یا کیا سلوک ہوتا ہے۔ جی یہاں پر آپ آئے ہیں، بتائیں کیا لائن میں لگے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے رضاکار جو کہ پروفیشنلی ان کو اسکل کر دیا گیا ہے، وہ تمام بچوں کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں۔ ویریفیکیشن کے بعد ان کو کمپیوٹرائز انداز سے ایک سلاٹ مہیا کر دی جائے گی۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ انتخاب حسین بتائیں آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ سر، یہاں سے ٹوکن جاری کیا جاتا ہے، جس دن کا ہوتا ہے جس ٹائم کا ہوتا ہے تو وہ ایشو کر دیا جاتا ہے، یہاں سے پھر اس کے بعد انٹرویو کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ ذرا ہمیں بتاتے ہیں۔ ان کا فارم لینے کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ ویریفائی کر لیتے ہیں اس دن کا، اس ڈیٹ کا ہو، اس کے بعد ان کا موبائل نمبر پوچھ کر کے ان کا ٹوکن نمبر جاری کر دیا جاتا ہے، یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ موبائل نمبر 238 238 6604۔ دیکھیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا سیل فون نمبر ہی آپ کا انرولمنٹ نمبر ہے، سیل فون نمبر ہی آپ کا ایڈمٹ کارڈ نمبر ہے، کنفیوژن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ناظرہ کے انداز میں ایک ان کا ٹوکن ایشو ہو گیا۔ یہ دیکھیں اب اس ٹوکن پہ آپ دیکھیں، ٹوکن نمبر موجود ہے، آج کی تاریخ موجود ہے، اور جس ٹائم پہ داخل ہوئے ہیں 5:54 پہ آئے ہیں، 6 بجے کا ٹائم تھا، ان کا نام آ گیا، جس پوسٹ میں آئے ہیں اس پوسٹ کا اس میں ذکر ہے، اور ساتھ میں ان کی آئی ڈی اور موبائل نمبر موجود ہے۔ یہ اس فارم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، جو فارم اپنے گھر سے یہ پرنٹ آؤٹ نکال کے لائیں، اس کے بعد ہی کین واک ان فار دا انٹرویو۔ اچھا جی، ہم یہ جسے آپ نے دیکھا کہ بچہ جب داخل ہوا اس کے بعد ایک فارم تھا، فارم لے کے ریسیپشن کاؤنٹر پہ گیا، ریسیپشن کاؤنٹر پہ جانے کے بعد ہم نے ان کو ٹوکن ایشو کیا ہے، ٹوکن ایشو کرنے کے بعد ہم ان کو انٹرویور کے پاس لے کے جا رہے ہیں، جہاں پر وہ بچہ ایک دن میں آپ اندازاً
کتنے بچوں کو دیکھیں ہم نے جو ہے وہ جو شیڈیول اس وقت کیا ہے تقریباً 12 سے 1500 بچوں کو ہم نے ایک سلاٹس دیے ہیں دوپہر کے 2 بجے سے لے کے رات کے 8 بجے تک, اور ہم یہاں 10 بجے تک موجود ہوتے ہیں تاکہ کوئی بچہ کسی وجہ سے دیر سے بھی آیا تو اس کو ہم انٹرٹین کر لیں. پر ڈے؟ پر ڈے تقریباً 1500 بچوں کا ایک ٹرن آؤٹ ہے یہاں پر, اور یہ تو بہرحال نہ ختم ہونے اور والا آپ سلسلہ کو ہے. میں جانتا ہوں, گواہی بھی دے سکتا ہوں کہ آپ والنٹیئر ہیں. جی الحمدللہ میں اپنا ذاتی کام جو کاروباری کہہ لیں معاشی کام ہے اس کرنے کے بعد میں یہاں آتا ہوں اور رات گیا تک موجود رہتا ہوں میں یہاں. بھائی یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کراچی والوں کے لیے کہ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو اپنا وقت ہی سب سے امپورٹنٹ ہے, باقی سب تو مل جاتا ہے. وقت اپنا دیتے ہیں اپنے لیے نہیں, آپ کی بہتری کے لیے. تو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے, آپ کو جاگ جانا چاہیے. ہمارا کام بھی ہے جاگ کراچی نہیں, کوئی نہیں جاگ رہا لیکن اب جاگ جانا ایک چاہیے. بات کا اضافہ کروں گا کہ یہ جو آپ نے سافٹ ویئر دیکھا ہے, پورٹل دیکھا ہے, آپ کسی یونیورسٹی کا بھی پورٹل اٹھا کے دیکھ لیں, اتنی آسانی کا مسئلہ موجود نہیں ہے کہ بچہ جو ہے ود ان سیکنڈ جو ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے. وہ بچہ کاؤنٹر پہ آیا, ٹوکن ایشو ہوا, انٹرویو کے لیے پہنچے گا, اور میرا خیال میں اس کو 5 منٹ نہیں لگنے چاہیے اس پورے پروسیس کو مکمل ہونے سر میں. ایشیا کی کئی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے جامعہ کراچی, صحیح ہے نا؟ جی ہاں وہاں پہ بھی ایڈمیشن لینے کے بعد بندہ 6 مہینے تو اس کو نہیں پتا ہوتا. جی آئیے. اب ہم ایک پہنچ گئے ہیں انٹرویور کے پاس. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر انٹرویو میں کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ انٹرویو میں اسی پوچھتے ہیں کہ جس بندہ اب یہ آیا ہے گرافکس ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے اس سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ اس کے گرافکس ڈیزائننگ کے بارے میں انفارمیشن ہے اس کے پاس یا نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں. پھر آگے دیکھتے کہ اس کے اگر گرافکس ڈیزائننگ یہ نہیں کر سکتے اس کے لیے کوئی اور کورس کوئی چوائس دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ ورحمۃ نے اللہ. بنو قابل 2.0 کا ٹیسٹ دیا تھا, جی کوالیفائی ہو گئے, بہت آپ کو بہت مبارک ہو. اب یہاں آپ آ گئے انٹرویو کو, جی فاروق صاحب ساتھ ہیں جو پوری چیز کو مینیج کرتے ہیں. جی کیا پہلے کیا کچھ آپ نے کر لیا ہے, کیا اصل میں ادھر فرسٹ ٹائم آیا ہوں. کمپیوٹر کورس اس زمانے میں بالکل لازمی ہے, اس کے بغیر انسان جاہل ہے بالکل. پہلے کیا ایجوکیشن ہے؟ میں نے پی سی کلیئر کیا, میرے پی سی کلیئر ہے. جی, اور اس کے علاوہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں درجہ ثانیہ میں, اور حافظ قرآن بھی ہوں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں حافظ صاحب کہ کمپیوٹر میں آپ نے کون سا کورس سلیکٹ کیا؟ میں نے گرافک ڈیزائننگ سلیکٹ کیا ہے, لیکن میں فرسٹ ٹائم اس کو کر رہا ہوں. تو آپ کو امید ہے کہ آپ سیکھ جائیں گے, اور ان سے امید ہے کہ بنو قابل آپ کو قابل بنا دے گا؟ انشاءاللہ بالکل. جی کیسے آپ خیریت سے؟ اچھا بھائی آپ کون سے کورس کے لیے آئے ہیں؟ میں گرافک ڈیزائننگ کورس کے لیے آیا ہوں. گرافک ڈیزائننگ کے لیے آئے ہیں, تو آپ کو بنو قابل کا کس نے بتایا بھائی کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے میرے ایک دوست نے انفارمیشن دی تھی. وہ اس سے پہلے یہاں سے کیا بولتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کا ہی کورس یہاں سے انہوں نے کیا ہے, تو انہوں نے مجھ کو بتایا تھا کہ ابھی یہاں پہ جوائن کر لیجیے. تو پھر میں نے یہاں کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا, اور ٹیسٹ بھی الحمدللہ کلیئر ہو گیا. پھر انٹرویو کی ڈیٹ آئی تھی, تو آج انٹرویو کے لیے آئے ہیں. آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں اس وقت گریجویشن کنٹینیو ہے میرا کراچی یونیورسٹی میں, سیکنڈ ایئر میرا بھی چل رہا ہے. اچھا آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا جو پروسیس آپ نے گزارا ہے بنو قابل کا, پہلے آپ نے فارم فل کیا ہوگا, پھر ٹیسٹ کے لیے گئے ہوں گے, ایڈمٹ کارڈ ایشو کرایا ہوگا, پھر آپ یہاں انٹرویو کے لیے آئے, آپ کو یہ سسٹمیٹک نظر آیا ہوگا. بالکل سر. کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے آپ کوئی ایک این جی او جو کوئی چارج بھی نہ کرتی ہو, اتنی ساری فیسلٹیز دے؟ سر میں صحیح بتاؤں تو میں اس میں تو تھوڑا سا شوق بھی تھا, کیونکہ یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا. جس طریقے سے میں نے سوچا تھا یہ اس سے بالکل ہی انوکھا ہے. بہت اچھا لگا مجھے, بہت خوشی ہوئی. آپس کی بات ہے, آپ کو اور بھی بورڈ دکھے ہوں گے شہر میں. بالکل. اس شہر میں جو صاحب اقتدار ہیں صوبے کے گورنر صاحب, وہ کوئی 4-5 لاکھ لوگوں کو پڑھانا کی امید رکھ رہے ہیں کہ 5 لاکھ لوگ پڑھا دیں گے وہ, اور گورنر ہاؤس میں ہی اسکول کھول دیں گے, یونیورسٹی کھول دیں گے. اب تک تو یار ایسا کچھ نظر نہیں آیا. دیکھیے نا, بالکل ایسا ہی کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا کچھ مجھے اب تک تو نظر نہیں آیا. میں نے وہاں کا بھی ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا تھا, اور وہاں پر ہی میرا رزلٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد اب تک وہاں کی کوئی کچھ بتایا ہی نہیں. ایک صاحب اور ہیں جو ہر چورنگی چوراہے پہ کبھی ٹکے کھلا رہے ہیں, کبھی شدر مرغ کھلا دیتے ہیں, کبھی کچھ کھلا دے رہے ہیں, کبھی کوئی کام, کبھی ان کو لوگ فون کر کے بتا دیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. وہ مسیحا ہیں بنے ہوئے. انہوں نے بھی
कोशिश की थी ना, कोशिश की है सर। सखी हसन चौरंगी पे भी जी, बैठ जी। गए, चौरंगी में बैठ गए वो, हर चौरंगी पे। दोस्त हमारे हैं जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने मुझे बताया है कि टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि आप इधर उधर जाने के बजाय आप यहाँ पर आकर ट्राई कीजिए। और उन लोगों ने मुझे ये भी गारंटी दी थी कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको कहाँ रहते हैं आप? मेरी रिहाइश औरंगी टाउन पंचम गार में सर कहाँ मौजूद है ये मालूम है? ये है क्या? नहीं है, मैं जो एड्रेस बता रहा हूँ ना, ये है क्या? ये बिल्डिंग क्या है? इदारे नूर हक भाई, ये इदारे नूर हक है, जैसे एमक्यू में बता 90, ये जमात का 90 है, समझे? और यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा था, पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरीट पीछे, जहाँ पे इल्म तालीम किताब नामो निशान नहीं है। कहीं पे नून लीग का हाउस भी होगा, कहीं पीर वगैरह का भी होगा ना। ये भी एक सियासी जमात है, जमात इस्लामी का बेसिक काम सियासत करना है ना, लेकिन कैसे कर रहे हैं यार, आपकी खिदमत कर रहे हैं। अब आपका फर्ज बनता है, ये एक कोर्स अगर फ्रेंकली स्पीकिंग आप कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एयर कंडीशन माहौल में जाकर करने जाओगे तो दे विल चार्ज अराउंड 25,000 मिनिमम चार्जेस। हम लोग पंखों में बैठाते हैं। हाँ वही एयर कंडीशन क्लासरूम है, सर्वर बेस्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लैब है, और कभी मौका मिलेगा हम अगले फेज में आपको लैब करूँगा तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत बड़े इदारों के जो लैब होती है उससे भी आगे की दूसरा लैब है। तो भाई यहाँ पे इनका कोई सियासी मकसद नहीं है, इसमें कोई सियासी मकसद नहीं है। इन्होंने चलो यहाँ पे शायद वोट ले लें, फलस्तीन में वोट नहीं देते, वहाँ भी खिदमत कर रहा है, सही है ना। तो आपका ये है कि वर्ड ऑफ माउथ जाना चाहिए। हम तो यार कोशिश करते हैं जो हक और सच दिखाएं, लेकिन आपका वर्ड ऑफ माउथ जाएगा कि जमात इस्लामी क्या काम कर रही है, क्या खिदमत कर रही है, सही है। इनका काम है अकामत दीन, बस अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह के दीन को इस ज़मीन पर राइज करना है, और इल्म सबसे बड़ा सबका है। विश यू ऑल दी बेस्ट भाई। औरंगी वाले क्या नाम है? क्या नाम है? उकाशा। चले भाई उकाशा साहब, अब आइए प्रोसेस के आखिरी मराइल में। अच्छा, जैसे अभी आपने बच्चे का इंटरव्यू देखा ना, तो काशा साहब ने इंटरव्यू दिया है, ये इस तरह लोग आ रहे हैं, ये इंटरव्यू का सिलसिला जब इनका आगे बढ़ता है तब हम कहते हैं कि जी आप अपने एरिए में जो करीब कैंपसेस हैं उनके बारे में मालूमात यहाँ हासिल कर लें इब्तदाई। अगले मरहले में जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा और कैंपस सिलेक्शन बताई जाएगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब अगले मरहले में बच्चा जाएगा तो उसी वेबसाइट पे जिसका नाम है banoqabil.pk, वहाँ पर कैंपस सिलेक्शन का टैग आ जाएगा। उस कैंपस सिलेक्शन में बच्चा जब जाएगा उसकी तमाम मालूमात मौजूद होगी, और उसके पास कैंपस की एक लिस्ट आएगी, उसमें से अपनी मर्जी का कैंपस सेलेक्ट करेगा। उसके बाद दिनों ऑप्शन रहेंगे, दिन सेलेक्ट करेगा, टाइमिंग सुबह 9 से रात 10 तक की टाइमिंग के स्लॉट निकलेंगे, टाइमिंग सेलेक्ट करके लॉक कर देगा, और उसके बाद वो उसका एडमिशन वहाँ पर हो चुका होगा, और उस एडमिशन के बाद उसको तारीख बता दी जाएगी कि फलां डेट से आपकी क्लासें हैं। अभी यहाँ वो कैंपस पेज दिखाते हैं। बनो-काबिल में इस वक्त हम 15 कोर्सेज करा रहे हैं, 15 हम कोर्सेज करा रहे हैं, और उन 15 कोर्सेज के लिए इब्तदाई मरहले में 32 फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें अभी मज़ीद इजाफा हो चुका है, तो स्किल रिफॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन बैकएंड में चूँकि कैंपसेज चल रहे हैं तो 32 फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और 15 कोर्सेज मौजूद हैं, 32 डिफरेंट वेन्यूज़ ऑफ द सिटी। ये पूरे शहर में है, यानी कराची के तकरीबन तमाम अजला में ये कैंपस मौजूद हैं। आप उनके इलाकों के नाम एड्रेसेस देख सकते हैं। बहादुराबाद नजर आएगा, इसमें न्यू एमेजिना रोड मौजूद है, सखी हसन मौजूद है, मदीर है, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, जौहर, सऊदाबाद, खारदर, CCHS, कोरंगी, लांडी, लियारी, डिफेंस, क्लिफ्टन, शाह फैसल। मेरे ख्याल में तो कराची हो गया, मतलब जितने पुलिस स्टेशन उतने इदारे बोल दिए आपने। देखिए यार, ये एक NGO होते हुए, NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दो से सवाल है, एक गवर्नमेंट से सवाल है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब जमात इस्लामी एक महीने में 1 लाख बच्चों का रिजल्ट विद कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू सेशन एंड शॉर्टलिस्टिंग, उसके बाद एक कंप्यूटराइज सिस्टम डिवाइस करके दे सकती है, तो यार आप लोग इतने लाखों रुपए लेते हैं काम करके। इसमें हमारे पास एक LMS भी है। बच्चा जब इनरोल हो जाएगा तो हर बच्चे का एक
एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशन मिलेगी उसको, उसका ID पासवर्ड होगा, उस एप्लीकेशन के अंदर सारी मालूमात, सारे उसके असाइनमेंट, सारे उसके लेक्चर मौजूद होंगे। आते हैं हम लोग ये टीचर्स के बाद उनकी अपनी ऐप होगी, टीचर्स उसके में अपने सारे असाइनमेंट जो इसके अंदर कोर्सेज हैं, टॉपिक्स हैं, टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो डालेंगे। एक मुकम्मल सिस्टम है LMS के नाम से इसके अंदर। यानी ये बच्चा जो है किसी भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जिस अंदाज से पोर्टल दिया जाता है, बच्चे को अपनी ID पासवर्ड होता है और अपने ऐप के थ्रू काम कर रहा होता है, मुकम्मल इस तरह मौजूद है। अच्छा, कमाल की जो बात है बताने की, वो आप सुन लें कि ये कोर्स बनो काबिल का जो हम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बनो काबिल का कोर्स मुकम्मल होने पे बनो काबिल का पर्चा दे दिया जाएगा। बनो काबिल का कोर्स जो है उसकी सर्टिफिकेशन, एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन अगर आप सुन लें तो सिंध में जो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है SBTE ने जुम्मे वाले दिन 2 दिन पहले फ्राइडे को उनके चेयरमैन साहब हमारे ऑफिस में मौजूद थे, उनके सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, उनके इंस्पेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन मौजूद थे और बाकायदा एक MOU साइन हुआ है। उसके नतीजे में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 15 कोर्सेज की जो सर्टिफिकेशन है वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की मार्फत होगी। एक और बड़ी अच्छी ऑफर चेयरमैन साहब ने की कि जो कोर्सेज आपके बड़ी ड्यूरेशन के हैं, यानी 3 मंथ्स के 3 कोर्सेज हैं, 9 मंथ का ड्यूरेशन बनता है, उनकी कंप्लीशन पे डिप्लोमा जो है सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का इशू होगा, फ्री है। ये सब फ्री है। और अगली एक और बात सुन लें, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मौजूद है बनो काबिल की। बनो काबिल इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा है, UK बेस्ड है, डिग्री अवॉर्डिंग है, A लेवल्स का एग्जामिनेशन बॉडी है, लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क लंदन में UK बेस्ड है। उसका सर्टिफिकेट भी हमने 1.0 में बच्चों को दिया है। इसका मतलब ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी वो एक्सेप्टेड है। पूरी दुनिया में बच्चा उस सर्टिफिकेट के साथ कहीं भी जाता है तो वो एक रिकग्नाइज सर्टिफिकेट है। इसका मतलब है लोकल नोटिफिकेशन, लोकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन एफिलिएशन कह रहे हैं, लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क LRN। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है बच्चे के लिए कि जिसमें वो कोर्स सर्टिफिकेशन करने के बाद इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेके मार्केट में कहीं भी जाके खड़ा होता है तो उसके पास एक क्रेडिबिलिटी बनती है। भाई एक बात फारूक भाई की बात में मैं ऐड कर दूँ, तमाम देखने वाले स्पेशली बच्चों को जो ये देखेंगे, पढ़ेंगे और आएंगे, इसके लिए पढ़ना लाजमी है। ये ना समझिएगा कि जमात में आएंगे और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई ऐसा आसरा, कोई ऐसी जुगाड़ नहीं चलेगी। जुगाड़ या है ही नहीं, बिल्कुल वादे बता रहा हूँ, कोई जुगाड़ नहीं है। इनका बच्चा भी आएगा, इनकी बेटी भी अगर कर रही है उसी प्रोसेस से होते हुए यहाँ आएगी, और फेल होगी तो फेल होगी और पास होगी तो पास होगी। तो कोई जुगाड़ के चक्कर में मत रहना भाई। पहली दफ़ा तो मिला है मौका और आखिरी दफ़ा बिल्कुल नहीं मिल रहा। बार बार अटेम्प्ट कर लो, अगर एक दफ़ा क्वालिफाई नहीं होते। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो नॉर्मल डिग्रीज हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, HSC और SSC, इट इज़ मोर वैल्यूएबल दैन दैट। आप हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता सर, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। हमारे यहाँ 4 करोड़ के शहर में 2 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जिसमें एक पे एडमिशन है, एक में तो है नहीं डाउट। देखिए एकेडमिक्स तो आप हासिल करें, उससे कहीं इनकार नहीं है। ये स्किल बेस्ड है, ये स्किल्स है। इसमें नतीजे में बच्चे के पास जो स्किल्स जनरेट होती हैं उससे वो इमीडिएटली अर्निंग की तरफ जाता है। और हम फिर ये कहेंगे कि इस अर्निंग के नतीजे में आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, अपनी एकेडमिक को जारी रखेंगे, बल्कि इस अर्निंग के नतीजे में आप हायर एजुकेशन पे जाएँ, हायर क्वालिफिकेशन पे जाएँ, ताकि आप स्किल्स के साथ साथ एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो। देखें, ये एक एडिड क्वालिफिकेशन इनकी हो जाएगी, वेदर यू आर बैचलर्स, वेदर यू आर मास्टर्स, वेदर यू आर इवन PhD। इफ यू कैन कम टू दिस पॉइंट इन गेट एन एडमिशन इन दिस प्रोग्राम, तो यू विल बी द लकी मोस्ट इन द सिटी कि आपको ऐसे मुखलिस लोग मिल गए हैं जो ये काम आपका करवा रहे हैं। आपको लगता होगा मेरी बातों से कि बहुत ज़्यादा मक्खन लगाता हूँ जमात को, यार इनका हक बनता है क्योंकि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं तमाम दीगर सियासी जमातों को यहाँ पे झिंझोड़ना चाहता हूँ जो बड़े बड़े दावे करते थे। एक तो इनकी सियासी जमात की ज़ेली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका लोगो इल्म सबके लिए, लेकिन उससे आगे है सिवाय अपने, खुद नहीं पढ़ रहे वरना किसी को पढ़ने दे रहे। बाकी यहाँ पे कोई सियासी माहौल नहीं है। सियासी जमात का दफ्तर ज़रूर है। हाफिज़ नईम को अल्लाह खुश रखे, अल्लाह इनको मेयर से भी ऊपर वाली सीट को ही पे ले आए, तो वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनाए इनको यहाँ का, ताकि इस कराची शहर के मामला सीधे हो सके। आपने नाज़रीन मेरे साथ देखा, फारूक कामलानी साहब ने हमें तमाम प्रोसीजर और तमाम ब्रीफिंग नहायत ही असर अंदाज में दी। अब जिन लोगों ने बनो काबिल में अटेम्प्ट कर लिया है
اور انٹرویو کے پروسیس میں آ رہے ہیں وہ آئیں, وش یو آل دی بیسٹ. اور جو نہیں آ سکے وہ بنو قابل کے اگلے پروگرام کا انتظار کریں. اگر اس شہر ایک وقت میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ اسکلڈ ورکرز پرووائڈ کر دیتا ہے تو وہ ایک اچھی ارننگ کریں گے اور ایک عزت دار راستے سے کام کریں گے. میں نہیں کہتا کہ کوئی اور کام عزت دار نہیں ہے, لیکن اپنے گھر بیٹھے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن کے ہماری بہنیں, بیٹیاں, بچیاں اور ہمارے چھوٹے بھائی یہ کام کریں گے. اللہ جماعت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے. اور فاروق صاحب آپ کو دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہم دے سکتے. دل یقین کرے بہت خوش ہو گیا جس انداز سے ایسے انداز سے کام کر رہے ہیں اور بلا تفریق کے اینی تھنگ. مطلب میں آئی ڈونٹ ہیو ورڈ, آئی ہیو لاسٹ مائی ورڈس, آئی ہیو لاسٹ مائی ووکیبلری. دیکھیں اس میں الحمدللہ اس پروگرام کی پذیرائی کا یہ عالم ہے کہ حیدرآباد میں پروگرام شروع ہو چکا ہے. لاہور والے مکمل تیاریوں کے مکمل مرحلے میں آ چکے ہیں. پشاور کی ٹیم یہاں سے ان سے اسسمنٹ لے کے جا چکی ہے. یہاں سے انہوں نے کچھ تجاویز لی ہیں. پشاور میں کام کا آغاز کر چکا ہے. پنڈی میں شروع ہو رہا ہے, کوئٹہ میں شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو الخدمت کراچی کا پروگرام تھا وہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اڈاپٹ کیا اور اب 25 شہروں میں انشاءاللہ اس کا پلان ہے اور 25 شہروں میں اس کا آغاز ہوگا اور کراچی جو ہے اس کا پہلے ہوگا. میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ انڈیا کا ہمارے پڑوسی ملک, ہمسایہ ملک جو 7 آزاد ہوئے تھے 24 گھنٹے کے 12 گھنٹے کے فرق سے یار, اس کا شہر ہے حیدرآباد. حیدرآباد کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے 700 بلین, 700 ارب. اور پاکستان کی ذرا پتہ کر لیجیے گا تو بتانے میں بھی منہ میں نہیں آ رہے. انڈیا اس وقت $320 بلین کی ایکسپورٹ پر ہے اور ہم جو ہے وہ 2.25 بلین پہ ہیں. جی تو بھائی اگر پاکستان کو ترقی دلانی ہے تو نواز شریف نے آ کے نہیں بچانا اور جو ہیں بچے کچے انہوں نے بھی نہیں بچانا. آپ نے بچانا ہے, آپ نے اپنی قابلیت سے بچانا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے پاکستان کے اب بچنے کا. پروگرام سے اجازت دیجیے فاروق بھائی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو.